السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں ذکر کیا جائے کما حقہ سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع ہمارا وہ ذکر کردہ عنوان جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کیا ہے، ان مغترین بالدنیا، یعنی جو دنیاوی معاملات میں آخرت کے مقابلے میں دھوکے میں رہے، اور پھر مطمئن بھی کہ ہم صحیح اور درست ہیں، اور چونکہ ہم صحیح اور درست ہیں اس لیے اخروی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر ہوگی، وہاں بھی ہمیں دنیا سے بہتر جزا ملے گی۔ تو یہ دھوکہ ہے، اس پر وہ کچھ مزید اپنے آپ کو فریب دیتے ہوئے ایسے بھی مقولے یا کلمات ادا کرتے ہیں کہ جو عقل اور نقل ہر اعتبار سے ناقابل وہ مردود ہیں، یعنی ایک وہ قابل قبول نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ ان کے کچھ اقوال بھی ذکر کیے اور پھر ان کے آگے جوابات بھی۔ ہم جو پچھلے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص جو کہ دھوکے میں ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ النقد خیر من النسیہ، کہ جو نقد چیز ہے وہ ادھار سے بہتر ہے، اور دنیا کو نقد کہا اور اخروی نعمتوں کو اور زندگی کو ادھار سے تشبیہ دی، تو یہ کہتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا کو پریفر کریں گے اخروی زندگی پر۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اس وقت بات صحیح ہو سکتی ہے کہ جب اذا تساوی النقد والنسیۃ فالنقد خیر، جب ایک نقد چیز اور ایک ادھار دونوں چیزیں برابر ہوں، اپنی ویلیو میں، قدر میں، منفعت میں، انتفاع میں، فائدے کے اعتبار سے جب برابر ہوں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو نقد چیز ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ لیکن اگر ویلیو میں کوئی نسبت ہی نہیں، ان کی زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کی حقیقت میں، ان کی قیمت میں، قدر میں، فائدے کے اعتبار سے تو کوئی نسبت ہی نہیں، تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ جو چیز ملے وہ خاص ذرہ ہی کیوں نہ ہو وہ لے لی جائے، اور اس کے بدلے میں ایک موتی ہے جو کہ ادھار ہو، تو چونکہ اس سے ہم فائدہ فوری نہیں اٹھا سکتے، اس لیے اصل بات یہ ہے فائدے کی ہے۔ تو یہ اس وقت بات ہوگی جب دونوں میں اگر تفاوت ہے تو پھر تو کوئی یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ دنیا اور آخرت کو آمنے سامنے کریں اور پھر تقابل کریں کہ کون سی بہتر ہے۔ تو اللہ کا کلام جو سب سے سچا اور سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے زیادہ سچا اللہ کی ذات سے بڑھ کر؟ تو
اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اور دنیا اس کے مقابلے میں فانی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو اچھی زندگی ہے، باقی رہنے والی ہے، وہ یہ اخروی زندگی ہے۔ تو اس کی کئی ایک مثالیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دیں۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے، میں چاہوں گا کہ اسی موضوع کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفاقت میں جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مر بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے مردار بچے کو ایک درہم میں لے لے؟ قالوا فواللہ ما نحب انہ لنا بشیء، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم تو اس کو بغیر کسی درہم کے بھی، معاوضے کے بھی لینے کو تیار نہیں، مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہی بلکہ نقصان اور بدبو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ یہاں تک معاملہ پہنچا تو فرمایا، فواللہ للدنیا اللہ من ھذا الیکم، کہ اللہ کی قسم، او کما قال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، اللہ کی قسم دنیا ساری کی ساری بکری کے اس مردار بچے سے بھی زیادہ کم تر ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو کہ یہ تمہارے نزدیک اس کی حیثیت ہے۔ فواللہ للدنیا اہون الی اللہ من ھذا علیکم۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب دنیا اور آخرت کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سعادت مند شخص، اس دنیا میں سعادت مندی کی زندگی بسر کرنے والا ایک صاحب ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کا تابع فرمان، کیا شان ہے اس کے لیے یہ دنیا بھی بہت ایک بڑی نعمت ہے، جو آخرت کے لیے ایک اس کے ذریعہ ہے آخرت کے حصول کا۔ تو اور اسی طرح آخرت کا الگ ذکر کیا جائے تو آخرت کا اپنا مقام اور شان ہے، لیکن جب تقابل کیا جائے، پریورٹی کی بات آئے، تو اس وقت ایک صاحب ایمان شخص کے لیے، اور صاحب ایمان میں سب سے زیادہ پیک ایمان میں اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام جو تھے وہ ایمان میں سب سے آگے تھے، تو ان کی بھی جو زندگی جو انہوں نے گزاری وہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے۔ انہوں نے ہر معاملے میں اس دنیا کو فانی ہی سمجھا اور اس کے مقابلے اخروی زندگی کو ہی انہوں نے ترجیح دی۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی بھی اور بہتر رہنے والی بھی ہے۔ اور کفار جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہوا میں اڑا دیتے اور مذاق کرتے پھر تو ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ احکم الحاکمین نے ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنا اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے ورے ایک بڑا دن، بھاری دن جو کہ حساب و کتاب کے اعتبار سے بڑا ثقیل ہے، وہ اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ ہے کلا بل تکذبون بالدین،
ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ تو تم لوگ جو ہو وہ اپنا اس دنیاوی زندگی پر ریجھے چلے جاتے ہو اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو بہرحال اس قسم کے بہت سے دلائل ہیں کہ جس میں اگر ہم تقابل کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کتنا فرق ہے، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں۔ تو اس لیے اس شخص کا یہ کہنا بالکل خلاف عقل بھی ہے اور نقل بھی کہ کوئی چیز ایک نقد ہے اور ایک ادھار ہے، تو نقد جو ہے وہ بہتر ہے ادھار سے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَيْفَ وَالدُّنْيَا كُلُّهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا كَنَفْسٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْفَاسِ الْآخِرَةِ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا سب کے سب ساری اول سے آخر، یعنی وقت کے اعتبار سے بھی اور جو کچھ دنیا کے اندر نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، آسائشیں ہیں، زیب و زینت ہے، ساری کی ساری سہولتیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، اس وقت کو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی یعنی تا قیام قیامت، یہ جو وقت ہے اس کو بھی اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب، کَنَفْسٍ واحد من انفاس الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں ایک سانس کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کی جو اخروی زندگی اور جو کچھ اس کے اندر نعمتیں ہیں، ان کے سامنے اگر دنیاوی زندگی کو اور اس میں نعمتوں کو جو کہ انسان اٹھاتا ہے، پاتا ہے، حاصل کرتا ہے، کوئی تقابل کیا جائے تو ایک سانس جو ہے اس کے بھی برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کما فی مسند الامام احمد والترمذی من حدیث المستورد بن شداد، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نکالا ہے اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی معروف محدث محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ ترمذی ہیں جو کہ جامع کے مصنف ہیں۔ کہتے ہیں کہ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد دنیا فی الآخرہ، کہ دنیا ساری کی ساری اور جو کچھ اس کے اندر ہے اول سے آخر تک، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت اتنی نہیں کہ الا کما یدخل احدکم اصبعہ، کہ جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو دریا میں ڈبو دے، الا کما یدخل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، تو ڈبو کر تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو یا اس انگلی کے پورے کو دریا میں، تو پھر اس کو باہر نکالے اور دیکھے کہ اس دریا کے پانی کی نسبت اس کی انگلی یا پورے کے ساتھ کتنی نمی لگی ہے، کتنا پانی لگا ہے۔ تو جتنا وہ پانی محسوس کرتا ہے اس دریا کے پانی کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس پوری دنیا اور اس کے پورے وقت اور اس کے اندر جو کچھ ہے آخرت کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی کے وقت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ تو جس طرح کہ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل جناح بعودۃ، کہ اگر دنیا جو ہے ساری کی ساری، لو کانت الدنیا تعدل برابر ہوتی، مساوی ہوتی قدر میں، قیمت میں، حیثیت میں، جناح بعودۃ ایک مچھر کے پر کے برابر، ما سقى اللہ تعالی کافرا شربۃ ماء، تو اللہ کافر کو اس دنیا میں سے ایک پانی کا گھونٹ بھی پینے کے لیے نہ دیتا، نہ عطا کرتا۔ تو ناظرین آپ دیکھیے اللہ نے جو اپنے معاندین ہیں، کفار، دشمن، مشرکین، ان پر بلکہ دنیا کو زیادہ فراخ کیا ہوا ہے، کثرت سے، فراوانی سے وہ نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اہل ایمان کی نسبت بھی کہیں زیادہ بڑھ کر۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے ہاں کہ کوئی اچھی چیز نہیں،
اگر اللہ کے ہاں یہ اچھی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا ہوتی تو اللہ کا ملحاکمین اپنے دشمن کو یہ دنیا نہ دیتے، کیونکہ اپنے دشمن کو اللہ اچھی چیز نہیں دیتا۔ دشمن کو تو اللہ وہی چیز دے گا جو اچھی نہیں ہے، وہ اچھی کس کو دے گا؟ اللہ اپنے اولیاء کو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ کے جو ولی اور دوست ہیں، اللہ تو ان کو اچھی چیز دے گا، اور اچھی چیز تو وہی ہے دنیا کے مقابلے میں پھر آخرت کی ہوئی نا۔ تو جس طرح کہ اس طویل حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا چٹائی پہ لیٹے ہوئے، اور آپ کے جسد اطہر پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کیوں نہیں اپنی امت کے لیے دعا کرتے رزق میں فراوانی کی؟ فَلْيُوَسِّعْ عَلَىٰ أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ۔ فارس و روم کی طاقتیں، سلطنتیں اور ان کے جو حکمران کیسر و کسریٰ مراد تھے، وہ دیکھو اللہ کی عبادت گزار بھی نہیں، فرما بردار بھی نہیں، صاحب ایمان بھی نہیں، لیکن دنیا جہاں کی نعمتوں کی فراوانی اللہ نے ان پہ کی ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو تصویر تھی وہ اپنی امت کو پیش فرمائی۔ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اَوَ فِي هَٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، کیا اے ابن خطاب ابھی تک تو اسی بات میں ہے، ابھی تک ایمان لانے کے بعد بھی حقیقت تجھ پہ یہ آشکارا نہیں ہوئی، واضح نہیں ہوئی کہ اولئک لہم طیبات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اَوَ فِي هَٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اولئک قوم اُجِّلَتْ لَهُمْ طَیِّبَاتُہُم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ دنیاوی نعمتیں جلدی عطا کر دی ہیں۔ اُجِّلَتْ لَهُمْ طَیِّبَاتُہُم۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، اما ترضیٰ ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور اللہ ہمیں آخرت کی زندگی دے دے؟ تو گویا چونکہ آخرت کی زندگی بہتر تھی، الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حقیقت دکھلائی کہ وہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اس لیے اللہ نے وہ ہمارے لیے مقدر کر دے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو ناظرین، یہی بات، یہ حقیقت جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا ملحاکمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو سمجھ سن کر اللہ ہمیں ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی پر منطبق کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔